بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اگر اقتدار سے نکال دیا گیا تو وہ فوج کے ساتھ کیا کریں گے، اس کا بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ اور الیکشن 2018 سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کو 1 ارب روپے سے زیادہ کیش کیوں دیا گیا، کس لیے دیا گیا اور کس نے دیا؟ اب عمران خان کے وہ لوگ بول رہے ہیں جو ان کے ساتھ تھے، ان کو اقتدار میں لانے والے تھے، وزیر اعظم بنانے والے تھے۔ وہ راز جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان کو وزیر اعظم کیوں بنایا گیا، اور یہ جو پاکستان پچھلے 3.5 سال میں تباہ ہوا ہے، اس کے پیچھے بڑی سازش آخر ہے کیا؟ جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، آپ باخبر رہیں۔ دوستو، پچھلے 3.5 سال میں جیسے وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار دیا گیا تھا، وقت کے ساتھ جب حالات خراب ہونے لگے تو لوگ آپ کو یہ بتاتے تھے کہ کچھ وقت اور لگے گا لیکن حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب 3.5 سال گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ لیکن اب ان کے آس پاس جو لوگ ہیں، جو ان کے قریب رہے، ان کے ہمدرد رہے، ان کی پارٹی میں رہے، باقاعدہ ان کی کیمپین چلاتے رہے، اب وہ جو انکشافات کر رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو کس طرح ایک بڑی سازش کے تحت اقتدار میں لایا گیا تھا تاکہ جو پاکستان ہے اس کی سلامتی کو خطرات لاحق کر دیے جائیں۔ محسن بیگ صاحب صحافی ہیں، اپنا اخبار چلاتے رہے ہیں اور عمران خان کو اقتدار میں لانے والوں میں شامل رہے ہیں۔ وہ صحافی جو باقاعدہ ایک نواز شریف کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف کیمپین چلاتے رہے تھے، باقاعدہ جھوٹ سچ کو ملا کر عوام کو بتاتے رہے تھے، ان میں محسن بیگ کا شمار ہوتا ہے۔ اب محسن بیگ صاحب نے سلیم صافی کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے بعد اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو اس میں یا تو وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا، ان کے خلاف کیس بنائے جاتے، یا پھر محسن بیگ کو گرفتار کر کے ان سے تفتیش کی جاتی، ان سے ثبوت مانگے جاتے۔ اب انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں، چاہے وہ 2018 کے انتخابات سے پہلے کے معاملات ہوں یا پھر جب وزیر اعظم عمران خان کو بنا دیا گیا اس کے بعد کے معاملات ہوں، وہ ساری تفصیل انہوں نے سامنے رکھی ہے۔ ان کے مطابق، محسن بیگ کے مطابق، الیکشن 2018 سے پہلے تقریباً 1 ارب روپے، 1 ارب سے زیادہ روپے کیش کی صورت عمران خان کو دیا گیا تھا، اور محسن بیگ وہ شخص ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ یہ سارا کیش اکٹھا کر کے عمران خان کے پاس لے کر گئے تھے تاکہ وہ اپنی پارٹی کی کیمپین چلا سکے، پارٹی کے معاملات چلا سکے۔ مختلف ڈونرز تھے، ان سے انہوں نے یہ پیسے اکٹھے کیے تھے، مختلف فائنینسر تھے، ان سے یہ پیسے اکٹھے کر کے عمران خان کو محسن بیگ نے دیے تھے۔ اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ محسن بیگ نے ساتھ ساتھ سلیم صافی کے انٹرویو میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ الیکشن 2018 سے پہلے کئی ایسے الیکٹیبلز تھے جنہیں تحریک انصاف انہوں نے جوائن کروائی تھی۔ وہ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے لیکن انہوں نے انہیں کنونس کیا، انہیں متاثر کیا، ان کی رائے کو تبدیل کیا اور تحریک انصاف جوائن کروائی۔ اس میں بڑا نام انہوں نے جو لیا ہے وہ گورنر سرور کا لیا ہے، جو مسلم لیگ نون نواز شریف کے بڑے احسانات تھے چودھری سرور پر۔ لیکن اب محسن بیگ کے مطابق وہ ان کے گھر آئے تھے چودھری سرور، اور اس وقت انہوں نے انہیں کنونس کیا تھا کہ وہ عمران خان کو جوائن کریں۔ آج چودھری سرور بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ محسن بیگ صاحب نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ مقتدر حلقوں کی اہم شخصیات، اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیات سے رابطہ کروانے میں، ان میں لابنگ کرنے میں، اور عمران خان کے بارے میں جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر شکوک و شبہات پائے جاتے تھے انہیں دور کرنے میں بھی محسن بیگ کے مطابق انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اور عمران خان کے حوالے سے جو رائے عامہ ہموار کی گئی اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں، کیونکہ پاکستان میں اقتدار مقتدر حلقوں کی مرضی کے بغیر کسی کو نہیں ملتا، لہٰذا اس حوالے سے رائے سازی میں بھی محسن بیگ کے مطابق انہوں نے اسٹیبلشمنٹ میں اہم کردار ادا کیا اور مقتدر حلقوں کی اہم شخصیات کو کنونس کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو بنایا جائے یا پھر جو اقتدار کا ہما ہے
ان کے سر پر بٹھایا جائے۔ یہ وہ معاملہ تھا جو الیکشن 2018 سے پہلے کا تھا۔ اور ایک اور بات جو بڑی تہلکہ خیز تھی اور اس انکشاف کے بعد ایک پوری انکوائری کمیٹی بن جانی تھی، ایک کمیشن بن جانا تھا، جس میں محسن بیگ نے کہا کہ الیکشن 2018 سے پہلے ایک میٹنگ بلائی گئی اور اس میٹنگ میں آر ٹی ایس سسٹم جو کہ الیکشن 2018 کے ریزلٹس کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہا تھا، اس آر ٹی ایس سسٹم کا جو پاسورڈ تھا وہ لیک ہو گیا۔ اس میٹنگ کے بعد باقاعدہ چند لوگوں نے وہ پاسورڈ یاد کر لیا اور 2018 25 جولائی کو جو دھاندلی ہوئی، جو آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، اس میں اس نے اہم کردار ادا کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے 2 شخصیات کے نام لیے ہیں، اور اگر کوئی کمیشن بنتا ہے، کوئی انکوائری ہوتی ہے، تو ان 2 شخصیات سے جب تحقیقات ہوں گی تو معلوم ہوگا کہ پچھلے 3.5 سال میں یہ اقتدار کیسے چلتا رہا۔ اس میں ایک نام جسٹس جاوید اقبال نیب چیئرمین کا ہے۔ محسن بیگ کے مطابق جب نیب چیئرمین کی ویڈیو سامنے آئی تو باقاعدہ وزیر اعظم عمران خان نے انہیں بلیک میل کیا، اس ویڈیو کو استعمال کیا اور اپنے لیے نیب چیئرمین کے اختیارات کو استعمال کیا، اور ان کی دوستی اس ویڈیو کے بعد محسن بیگ کے مطابق ہو گئی تھی عمران خان اور چیئرمین نیب کی۔ ساتھ ساتھ جو دوسری شخصیت جن کا نام لیا ہے محسن بیگ نے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب تھے۔ جنرل فیض حمید صاحب جب تک ڈی جی آئی ایس آئی رہے، محسن بیگ کے مطابق وہ عمران خان کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے، اور ڈی جی جو چیئرمین نیب ہیں وہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب اپنا کردار ادا کرتے رہے تاکہ عمران خان کی خواہشات پوری ہوتی رہیں، اپوزیشن کے خلاف مقدمات بنتے رہیں، اور جو اقتدار ہے عمران خان کا وہ چلتا رہے۔ دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ محسن بیگ نے دعویٰ کیا ہے کہ جب حکومت بن گئی، وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آ گئے، تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ بلائی گئی، اور اس میٹنگ کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے 2 لوگوں کے گرفتاری کے احکامات دیے۔ ان میں ایک جیو نیوز اور جنگ گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان تھے، جن کے بارے میں عمران خان کو بہت غصہ تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، ان پر مقدمات قائم کیے جائیں، اور اس میٹنگ میں وہ کہتے ہیں محسن بیگ کہ اسد عمر بھی تھے، فواد چودھری بھی تھے، دیگر رہنما موجود تھے، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور ساتھ ساتھ میر شکیل کے ساتھ جو ڈان اخبار اور ڈان گروپ کے مالک ہیں حمید ان کے حوالے سے بھی عمران خان نے حکم دیا کہ انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ یہ 2 گروپ ہیں جو پاکستان میں آزاد صحافت کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، اور تمام جو حکمران ہیں یا مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہیں، انہیں وہ چیلنج کرتے ہیں۔ لہٰذا عمران خان نے کہا تھا اس میٹنگ میں کہ اگر انہیں اقتدار کرنا ہے تو میر شکیل الرحمان اور حمید ڈان گروپ کے مالک کو گرفتار کرنا ہوگا۔ محسن بیگ کے مطابق انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اور جب وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے عمران خان کو میسج کیا، پیغام بھجوایا واٹس ایپ پہ، اور کہا کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اچھا اس کا انجام نہیں ہوگا۔ محسن بیگ کے مطابق اس کے بعد انہوں نے عمران خان کو بلاک کر دیا واٹس ایپ پہ، اس کے بعد ان کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا میسج کا۔ ساتھ ساتھ محسن بیگ نے یہ بھی کہا ہے کہ مختلف جو کہہ لیجئے کہ مالی معاملات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، سوالات اٹھائے ہیں، اور محسن بیگ نے یہ سوال اٹھایا ہے کیونکہ وہ عمران خان کے محسن رہے ہیں کہ عمران خان یہ بتائیں کہ وہ کاروبار کون سا کرتے ہیں، لاکھوں کے وہ جو زیب تن کرتے ہیں کپڑے، مختلف معاملات ہیں ان کا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ وہ لاکھوں روپے کا، کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں ماہانہ، وہ سارے اخراجات عمران خان کیسے پورے کرتے ہیں۔ محسن بیگ نے یہ سوال اٹھایا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو جسٹس وجیہ الدین نے الزام لگایا تھا کہ جو بنی گالا ہے اس کا خرچہ چلانے کے لیے تقریباً ماہانہ 50 لاکھ روپے عمران خان کو دیے جاتے تھے، محسن بیگ کے مطابق وہ دعویٰ بھی غلط نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ دعویٰ کتنا درست ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ دعویٰ غلط نہیں ہے، یعنی جسٹس وجیہ الدین نے جو دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان پہلے انہیں 30 لاکھ روپے دیا جاتا تھا بنی گالا کا خرچہ چلانے کے لیے، پھر ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اسے 50 لاکھ کر دیا جائے کیونکہ ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، جس کے بعد تحریک انصاف نے، فواد چودھری نے اعلان کیا تھا کہ حد کے عزت کا دعویٰ کیا جائے گا، اور جسٹس وجیہ الدین نے کہا تھا 100 بسم اللہ آپ مجھے عدالت لے کر جائیے، میں عدالت میں ثبوت دوں گا۔ آج تک اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، عمران خان انہیں اب تک عدالت نہیں لے کر گئے ہیں، تو لہٰذا وہ معاملات بھی لگتا ہے وجیہ الدین نے جو کہا تھا، جو بتایا تھا، وہ درست تھا۔ ساتھ ساتھ محسن بیگ نے ایک بہت بڑا جو انکشاف کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے
وہ ہے مذہب کارڈ کا استعمال۔ عمران خان کو ان کے مطابق ایک لندن کی PR کمپنی نے بتایا ہے کہ آپ پاکستانی جو ہیں وہ مذہب سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں، بہت قربت رکھتے ہیں، لہٰذا آپ ریاست مدینہ کا نام استعمال کیجئے، مذہب کارڈ کا استعمال کیجئے، اور آپ کی پرفارمنس چاہے جتنی بھی بری ہو، عوام کو اگر مذہب کارڈ بیچا جائے تو عوام جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ اسی لیے عمران خان اپنی تقریروں میں ریاست مدینہ کا ورد کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور آج تک 3.5 سال میں جو پاکستان کے حالات ہوئے ہیں، عام پاکستانی کے معاشی حالات ہوئے ہیں، اس میں جو بھی معاملات ہیں وہ بد سے بدتر ہوئے ہیں، لیکن عمران خان اپنی تقریروں میں فلاحی ریاست اور ریاست مدینہ کا نام لیتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں بتایا یہ گیا ہے باہر کی لندن کی ایک کمپنی کی جانب سے کہ آپ نے پاکستانیوں کو بتانا ہے کہ آپ ایک ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ محسن بیگ نے ایک بڑا جو سوال اٹھایا ہے وہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، اور ان کے مطابق انہیں یہ لگتا ہے کہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت عمران خان کو اقتدار میں لا کر اس ملک کو تباہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا، جس طرح دوسرے رہنماؤں کو، دوسری حکومتوں کو نکالا گیا ہے، تو عمران خان جو فوج ہے اس کے خلاف ایک پوری کیمپین چلا سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان 2018 میں اقتدار میں آنے سے پہلے جو فوج کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ ریکارڈ پر ہے، اور وہ کچھ انہوں نے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا ہے جس کے بارے میں نواز شریف اور زرداری سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر اقتدار سے عمران خان کو نکالا گیا تو وہ فوج، اسٹیبلشمنٹ، اداروں کے خلاف تقریریں کریں گے اور بین الاقوامی طور پہ انہیں نقصان پہنچائیں گے، جیسے وہ 2018 سے پہلے بین الاقوامی سطح پر ان اداروں کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محسن بیگ کے ان انکشافات کے بعد کوئی تحقیقات ہوتی ہے، کوئی کمیشن بنتا ہے، یا پھر یہ معاملہ ایسے ہی جو ہے وہ ہوا میں رہتا ہے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کے پاس معلومات آتی رہے، آپ باخبر رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔